السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، او مین کائنڈ، اعبدوا، عبادت کرو، ورشپ، ربکم، رب، پالنے والا، سسٹینر، لارڈ، پرووائڈر، پروردگار، کم، تمہارا، یو یا یور کے معنی میں بھی آتا ہے، الذی، وہ ذات، وہ جس نے، خلقا، پیدا کیا، کم، تمہیں، خلقا، کریٹڈ، کم وہی والا یو جو پہلے ابھی کم، یہ کم بار بار آتا ہے، اسے یاد رکھیں گے تو بہت آسانی ہوگی۔ واو اور، الذین، اور ان لوگوں کو، من سے، قبل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پہلے، کم یہ وہی والا کم ہے، تم، اگر اس کو یاد کرنے کے لیے آسان چیز کی ضرورت ہو تو السلام علیکم اسے یاد رکھیں، اس میں جو کم آتا ہے یہ وہی ہے، اور اسی کا واحد سنگولر جو ہے وہ کاف ہے۔ کاف مذکر کے لیے اس کے اوپر زبر آتی ہے اور مؤنث کے لیے اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا ایاکا، وہ جو کا تھا آگے وہ ضمیر واحد کی ہے۔ تو والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ اے لوگو، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، اور اس سے پہلے کی 20 آیات میں آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا میں آیت نمبر 2 جو تھی وہاں قرآن کا مختصر سا تعارف کرایا گیا تھا، یا یوں کہیں کہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سورہ فاتحہ میں جو تم نے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے صراط مستقیم تم نے مانگی تھی، تو یہ لو، یہ کتاب ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ ہے وہ تمہاری درخواست کا جواب، اور وہ صراط مستقیم کی تشریح، اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ جو متقی ہیں۔ پھر انسانوں کی تقسیم کر دی گئی، پہلے متقین کا تعارف کرایا گیا، یعنی ان لوگوں کا تعارف کرایا گیا جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر 2 آیات میں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا جو اندر اور باہر دونوں طرف، دونوں حالتوں میں، ظاہراً اور باطناً بھی وہ کافر ہیں، پکے ضدی کافر ہیں۔ اور پھر 13 آیات میں ان لوگوں کا ذکر آیا جو اندر سے تو اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، اللہ پر ایمان صحیح طریقے سے نہیں لاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کتاب کو نہیں مانتے تھے، لیکن ظاہراً اسلام کا اظہار کرتے تھے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ تو پہلی 20 آیات میں قرآن پاک کے تعارف کے ساتھ اس کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر کیا گیا، ایک جو اسے مانتا ہے، دوسرے 2 جو نہیں مانتے، اور ان 2 میں سے ایک وہ جو اندر اور باہر سے بالکل نہیں مانتا، یعنی اندر سے بھی کافر ہے، ظاہراً بھی کافر ہے، اور ایک وہ جو اندر سے تو کافر ہے لیکن ظاہراً اسلام کا اظہار کرتا ہے۔
اب یہ 21ویں آیت یہاں سے قرآن پاک کی آپ یوں کہیں کہ وہ اصل دعوت شروع ہو رہی ہے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ اگر عقائد پہ آپ غور کریں گے تو سارے عقائد میں اہم ترین جو عقائد ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت یعنی قیامت ہے۔ اور ان میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو رسالت اور آخرت تو دونوں کا جوڑ توحید سے ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی کو رسول مانتا ہے اور انبیاء کے سلسلے کو مانتا ہے تو وہ اللہ کو پہلے مانتا ہے تو پھر مانتا ہے کہ ہاں اس کے کوئی رسول بھی ہیں۔ اسی طرح اگر آخرت کو مانتا ہے کہ میں نے مر کے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے اور کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو پہلے وہ اللہ کو مانتا ہے تو پھر یہ مانتا ہے کہ ہاں مجھے اس کے سامنے جا کے حاضر بھی ہونا ہے۔ تو اس رکوع کی ابتدا میں توحید کا ذکر ہے اور اس کے بعد رسالت کا بھی آ جائے گا اور اسی رکوع میں آخرت کا بھی ذکر آئے گا۔ تو سارے عقائد میں سب سے اہم ترین چیز وہ توحید باری تعالیٰ اور وجود باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کو ماننا اور اسے یکتا اور تنہا ماننا، اکیلا ماننا۔ تو یہاں انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی وہ 3 طبقات سارے کے سارے، کوئی کالا، گورا، مکی، مدنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یا بعد کا کوئی بھی انسان ہے، اب سب کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ نہیں کہا گیا مکی ہو یا قریشی ہو یا عربو، نہیں، ساری انسانیت کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کیا کرو؟ اعبدو، عبادت کرو۔ عبادت کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ میں کافی تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت تو دراصل کسی کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے احسانات کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور اپنی فدویت، اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی اور نہیں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی، اسم اعظم بھی جسے کہا گیا ہے اللہ یا رحمان یا اور بہت سے پیارے نام ہیں، ان میں سے بھی کوئی ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں رب کہہ کے دعوت دی گئی ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، تاکہ انسان غور کرے۔ رب کے معنی بھی ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھے تھے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کو بالکل زیرو سے لے کے چلے اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، اس کے خیال کرتے ہوئے اس کو عروج تک لے جائے۔ تو انسان جب غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک گندی حالت سے کس طرح مجھے آہستہ 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 پرورش کرتے کرتے میری اور مجھے ایک بہترین سننے والا، دیکھنے والا، عقل والا، ادراک والا انسان بنا دیا۔ کس نے بنا دیا؟ جب اس پہ غور کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جب میری زندگی اور زندگی کی ساری ضروریات پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو میں نے جب عبادت کرنی ہے، اپنی مکمل عاجزی اور اپنی بندگی، اپنی عبودیت کا اظہار کرنا ہے، اپنا سر جھکانا ہے، تو اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ اس کے سامنے بندگی کا اظہار کیا جائے، اپنی عاجزی اور اپنے تذلل کا اظہار کیا جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کے بجائے یہاں رب کہہ کے تعارف کرایا گیا، یہاں رب کہہ کے اس کی عبادت کی طرف انسان کو دعوت دی گئی اور سارے انسانوں سے کہا گیا کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب یہاں سے آگے اس رب کا تعارف کروایا۔ رب کون؟ چلو تم خود نہیں سوچ رہے، میں نے عرض کیا کہ رب پہ ہی غور کرتا ہے انسان تو اسے پتہ چل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود مہربانی فرمائی ہے کہ اس آیت کریمہ میں انسان کو اپنی ذات کے اندر جو اس کے اللہ کے احسانات ہیں ادھر توجہ دلائی، اور اس سے اگلی آیت جو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے
اس میں انسان کی ذات سے باہر جو اللہ کے احسانات بے انتہا ہیں اس میں سے اہم انعامات کی طرف توجہ دلائیے۔ تو یہاں فرمایا کہ جس رب کی عبادت کی طرف ہمیں تمہیں بلا رہے ہیں وہ کون ہے؟ الذی خلقکم، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور خالی تمہیں نہیں پیدا کیا والذین من قبلکم، اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے، یعنی اپنی پیدائش، اپنی تخلیق، اپنی زندگی اور اپنے آباء و اجداد آدم علیہ السلام تک جتنی پیچھے انسانیت ہے ان سب کی تخلیق پہ بندے غور کر، وہ جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا نا وہی رب ہے تمہارا، اسی کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں مفسرین نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اس امت کے بعد اگر کسی اور امت نے آنا ہوتا تو یہاں من قبلکم کے بعد ایک بات اور بھی ہوتی، من بعدکم بھی ہوتی، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کیا یا تم سے پہلوں کو پیدا کیا، وہ جو تمہارے بعد امت آئے گی اسے بھی پیدا کرے گا۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی امت نے نہیں آنا، یہ امت آخری امت ہے، تو اس لیے یہاں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ بعد والی امت کو بھی پیدا کرے گا۔ تو اس لیے یہاں ضمناً گویا کہ ختم نبوت کا معاملہ بھی سمجھا دیا گیا۔ تو انسان سے کہا گیا کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اس عبادت کا کوئی اللہ کو کوئی فائدہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا ہی فائدہ ہے تاکہ تم اس ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔